السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ جی میرے محترم بھائی، آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت عرصہ ہو گیا آپ سے بات نہ ہوئی۔ یہ جو آپ نے ویڈیو کلپ بھیجا نا جناب شیخ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ کا، یہ انہوں نے حوالے بالکل صحیح پڑھے ہیں، صحیح کتابوں سے پڑھے ہیں، مگر آپ توجہ کیجئے کہ ابن حجر جو ہیں، جو انہوں نے نام لیے، یہ وہ ابن حجر نہیں جنہیں دنیا جانتی ہے، شیخ الاسلام حدیث کے جو ہیں۔ امام ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں میلاد ہوتا تھا۔ یہ ابن حجر مکی ہیں، یہ دوسرے ابن حجر ہیں، اور اسی طرح بہت سارے علماء کے جنہوں انہوں نے نام لیے۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں، جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام ذہبی نے کہا، اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، اور اس طرح امام یوسف بن الشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا۔ یہ تقریباً سبھی کے سبھی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی سیلیبریشن کو ایک ایسا کام سمجھا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، سنت کا، سیرت کا احیاء ہوگا، لوگوں میں دوبارہ آئے گی۔ تو یہاں تک تو ڈاکٹر صاحب کی باتیں بالکل صحیح ہیں، انہوں نے کہا کہ جی منایا جاتا تھا، مگر اب جو باتیں جو وہ جس میں مبالغہ کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جی صرف ایک جگہ ایسی جہاں میلاد نہیں ہوتا، وہ آٹے میں نمک کے برابر میں، اور 75 سال سے صرف بند ہوا، یہ مبالغہ ہے ان کی باتوں میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، مناتے ہیں، صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا، کل آٹے میں نمک برابر، باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجب میں ہوتا ہے۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ آپ توجہ اگر فرمائیں تو ان کے دائیں بائیں جتنے فقیہ بیٹھے ہیں، پارس میں یہ ازہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں، دمشق سے، یا جو علماء بیٹھے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو جامعہ الازہر سے ہمارے کئی دوست ساتھی علماء بھی اور ہمارے استاد بھی جامعہ الازہر سے کچھ رہے ہیں امریکہ میں، جن سے میں نے نحو و صرف نحو پڑھی ہے زیادہ الحمدللہ۔ تو بھائی یہ مبالغے سے کام لے رہے ہیں۔ جامعہ الازہر میں صرف ایک فقہ یا ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ سلفیوں میں سلفیوں کے سلفی بھی ہیں، یعنی کہ کٹر ترین وہ سلفی جو جامعہ کہلاتے ہیں، شیخ محمد رسلان جیسے لوگ، محمد سعید رسلان جیسے لوگ بھی ہیں، جو بہت ہی خطرناک سلفیوں کا ایک گروہ ہے، حکمرانوں کے بہت بڑے حامی ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرنا ریلیجن کا حصہ سمجھتے ہیں، تو سی کے ساتھ ہیں وہ لوگ اس وقت، پیچھے مبارک کے ساتھ بھی ہوتے تھے وہ لوگ، ایک وہ گروہ ہے، پھر فقہ کے کچھ لوگوں کا گروہ ہے، یہ سارے ہیں تصوف والے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ الازہر میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لا تعداد علماء ہیں وہاں پہ، تو وہاں سے ایک دو عالم اٹھا لینا اپنی مرضی کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسے الازہر کے علماء بھی لا کے دکھا دیتا ہوں جو آپ کو ایسی شراب کی بھی اجازت دے دیں گے جس میں آپ تھوڑی سی پینے سے ڈرنک نہیں ہوں گے، ایسے علماء بھی آپ کو وہاں سے لا کے دکھا دوں گا جو کہیں گے داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، بڑے بڑے نیک متقی عالم ہوں گے، مگر ان کی یہ فہم اور فقہ کی ان کی مطلب وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ غلط، صحیح پہ ہم ڈیبیٹ بعد میں کر سکتے ہیں، میرے مطابق تو بہرحال وہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہے، وہ سنت ہے، آپ کا حکم ہے اور آپ نے کہا ہے، اگر عادت ہوتی تو آپ حکم کیوں دیتے لوگوں کو؟ اور وہاں پہ پھر آپ کو ایسے بھی علماء ملیں گے جو کہتے ہیں داڑھی کا ایک بال بھی کاٹنا غلط ہے۔ بتائیں، اب میں صرف ایک داڑھی کی مثال دے رہا ہوں، تو یہ طاہر القادری صاحب جو ہے نا حافظہ اللہ، میں ان کو ان کی اپنی ہی کتاب کا حوالہ دوں گا، جس سے یہ ان کی نا بہت بڑی وہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، دکھ ہوا مجھے
کہ ایک خیانت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی اپنی کتاب ہے، تقریباً 1000 صفحے کی کتاب ہے، مولد کی شرعی حیثیت، میرا خیال ہے یہ اس کا عنوان ہے۔ بہرحال کتاب ان کی مشہور ہے، مشہور کتاب ہے، 1000 صفحوں کی کتاب ہے۔ طاہر القادری صاحب نے اس کتاب میں بڑی ایمانداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے یہ جملہ خود وہاں لکھا ہوا ہے اور مانے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ پہلے 500 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بالکل نہیں منایا گیا، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا کسی کو، یہ بات یہ مانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مکہ میں میلاد منانے کی وہ مثالیں دیں یا وہ دمشق میں دیں۔ یہ ازہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں دمشق سے، یہ جامع اموی سے بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، مناتے ہیں۔ دمشق ہے بیسیکلی، یہ دمشق بول رہے ہیں، دمشق کوئی نام نہیں ہے شہر کا، وہ علماء عزت سے خاموش ہیں، عزت میں ان کی دمشق ہے اصل میں نام، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ دمشق کی مثالیں دیں یا مصر کے 2 مولوی لا کے بٹھا لیں، اس سے میلاد کوئی حجت نہیں بنتا دین میں۔ میں اس کے مقابلے میں اگر 200 عالم انہی علاقوں کے لا کے کھڑا کر دوں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں مسجد کا امام ہے اور فلاں کا جو اس کے خلاف ہے، تو اس کا پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ کوئی آرگیومنٹ تھوڑی ہے، اور یہ بھی کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا تھا۔ بھئی کب ہوتا تھا یہ بتائیں نا۔ تو وہ اپنی کتاب میں یہ مان گئے کہ پہلے 500 سال نہیں ہوتا تھا، 604 ہجری سے شروع ہوا، یہ اتنا انہوں نے مانا ہے۔ اب اس کی انہوں نے کئی توجیہیں پیش کرنے کی کوشش کی، مطلب ایک توجیہ یہ دی کہ امت غم میں مبتلا تھی، توبہ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے جس کو رسول اللہ نے منع کیا ہو، وہ ایسے غم میں مبتلا ہوگی کہ وہ 500-600 سال انہوں نے میلاد ہی نہ منایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غم تھا تو انہوں نے شادیاں کیوں کی، خوشیاں کیوں منائیں؟ اپنی ذاتی خوشیاں مناتے رہے، مگر نبی کی خوشیوں میں ان کو غم یاد آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی حجت ہے؟ بہرحال یہ میں ان کی آپ کو حجتیں بھی ساتھ بتا رہا ہوں، مگر وہ اپنی کتاب میں سچ بولا انہوں نے کہ 500 سال کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اب یہ جتنے عالموں کے نام دے رہے ہیں نا، آپ ان کے نام گوگل کر لیں، آپ کو کوئی بھی ان میں سے بندہ 600 سے پہلے کا مل جائے تو بتائیے گا۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں، جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام ذہبی نے کہا، اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، اور اس طرح امام یوسف بن الشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا۔ 600 سے پیچھے کوئی نہیں ہے، سارے 600 کے بعد ہی ہیں۔ 500-600 سے چلتا ہے سلسلہ، اہل تشیع میں 4 صدیاں فاطمی حکومت، اور ان باقی گروہوں میں بعد میں، یہ ہے حال۔ تو اب جب اللہ کا نبی اور اس کے قریب ترین لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم اپنے پاس سے اس کے اوپر حلوے مانڈوں کا سلسلہ کیوں شروع کریں؟ اللہ تعالی ہمارے دین ایمان کی حفاظت کرے۔ اتنا انہوں نے 7-8 منٹ کا وہ بیان کیا، اس میں اتنے حوالے دیے، فلاں عالم نے کہا قمقمے لگتے تھے، یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ریفرنسز کی میں بات بتا رہا ہوں، جو یہ ریفرنسز پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب کیا ان کا بندہ کرے؟ تو مجھے یہ کوئی سمجھائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہمارے بیچ میں ہوتے تو کیا وہ آپ کی عملی محبت کا اظہار یہ پسند کرتے کہ ہم کروڑوں، ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز، پوری دنیا کا اگر آپ کمبائن کریں نا کیپٹل، کیش، مسلمان برباد کرتے ہیں میلاد کے اوپر، اور ہمارے ہاں لوگ روزانہ، کئی لوگ، ایک نہیں کئی لوگ بھوکے سوتے ہیں، پیٹ میں لقمہ بھی نہیں ان کے روٹی کا ہوتا، کئی بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں ایز وی آر ٹاکنگ، وائل وی آر ٹاکنگ، کوئی پتہ نہیں اس امت میں کتنے بھوک سے مر گئے ہوں اور بھوک سے مار دیے ہو، یا بھوک سے کوئی اپنے بچوں کو بیچ رہا ہو، ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نبی تو ہمیں جوتے مارے گا اگر ہمارے بیچ میں ہوتے کہ منافقو
تم میرے نام پہ ایسے خوشیاں منا کے پیسے برباد کرتے ہو، اگر تمہیں میرے سے سچی محبت ہے تو میری وہ حدیث تمہیں بھول گئی تھی جو میں نے کہا تھا کہ میں میرے ساتھ ہوگا یوں جنت میں جو یتیم کی کفالت کرے گا، جاؤ کسی یتیم خانے دو یہ پیسہ، کسی بیوہ کو دو، کسی مسکین کو دو، کسی محتاج کو دو۔ یہ تھی عملی محبت۔ درود شریف پڑھتے، اچھے کام کرتے، جنہوں نے دیکھیں علامہ سیوطی اور بڑے بڑے جنہوں نے حسن المقصد فی امر المولد لکھا نا، انہوں نے صرف یہ باتیں کہی تھیں، نہ کیک کہے تھے، نہ لائٹنگ پہ پیسہ برباد کرنے کا کہا تھا، نہ کچھ، بس وہی بات ہے نا، ہاتھ پکڑایا تو پورا بازو ہی پکڑ لیا، بلکہ بندہ ہی ہڑپ کر لیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، واللہ عالم۔